السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ود وجاہت، اور انگلش لینگویج کے حوالے سے آج کا جو کلاس ہے آپ کا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ آج کے جو لیکچر میں ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں جو ہے نمبر 1 وہ کمپاؤنڈس ہم پڑھیں گے کہ کمپاؤنڈ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکرونیمز کیا ہے، بیک فارمیشن کیا ہے، بلینڈنگ کیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں 4 پوائنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بینگ این انگلش لینگویج اسٹوڈنٹ، اور یہ یونیک پوائنٹس ہے جو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ اچھا، تو کمپاؤنڈز کیا ہے؟ نمبر 1، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، وہ ہم 2 الفاظ کو وہ ایک کر کے اس سے ایک الگ لفظ ہم بناتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ٹوتھ پیسٹ، وہ الفاظ کو ہم نے کمبائن کیا ہے۔ کمبینیشن سے جب کچھ جو ہے وہ الفاظ بنتے ہیں، ان کو ہم کمپاؤنڈز کہتے ہیں، یعنی 2 الفاظ کو ہم کمبائن کر کے ان سے الگ لفظ جو ہے وہ بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں الگ لفظ، اور اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈز۔ ایئرپلین ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے، بک کیس ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، گولڈ فش جو ہے وہ بھی ایک کمپاؤنڈ ہے۔ کمپاؤنڈز کے ہمارے پاس 3 ٹائپس ہے، 3 ٹائپس آف کمپاؤنڈز، اور اس میں جو نمبر 1 ہے وہ اوپن کمپاؤنڈز ہے، نمبر 2 وہ کلوز کمپاؤنڈز ہے، اور نمبر 3 ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ہے۔ اچھا، اب اوپن کمپاؤنڈز ہم کیسے کہتے ہیں؟ اوپن کمپاؤنڈز ہم کہتے ہیں جب کسی لفظ میں آپ سپیس ڈال کر ان سے 2 الفاظ ہے اور اس کو آپ نے جو ہے کمبائن کیا، اور ان میں سے آپ کے درمیان میں سے آپ سپیس مطلب دے دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپن کمپاؤنڈ۔ جیسے ہم ہائی اسکول کہتے ہیں، ہائی اسکول یعنی ہائی اور اس کے درمیان سپیس ہوتا ہے اور پھر اسکول، تو یہ ایک اوپن کمپاؤنڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئس کریم آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، آئس اور کریم، آئس کریم، تو اس میں بھی جو ہے سپیس ہے درمیان میں، اور اس کو بھی ہم کہتے ہیں اوپن کمپاؤنڈز۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے کلوز کمپاؤنڈز۔ اب کلوز کمپاؤنڈز میں آپ کا جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ جو سپیس ہے، سپیس یہ ختم ہو جاتا ہے، اور مطلب ایک سنگل ورڈ وہ کریٹ ہوتا ہے، جیسے سن فلاور۔ اب سن فلاور میں کوئی اگر درمیان میں آپ سپیس نہ لگائے اور سن فلاور لکھے تو جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلوز کمپاؤنڈز۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈز۔ اب ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈز وہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس کے درمیان ہم ہائفن لگاتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل ایک میں آپ کو لفظ دیتا ہوں، وہ ہے مادر ان لا۔ اب مادر ان لا میں مادر ہائفن ان ہائفن لا، مادر ان لا، تو یہ بھی جو ہے ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک لفظ ہے سیلف اسٹیم، سیلف ہائفن اسٹیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہے وہ ہے ایکس پرائم منسٹر، جیسے آپ کہتے ہیں ایکس پی ایم، ایکس پرائم منسٹر، اور آپ کہہ سکتے ہیں ایکس چیئرمین۔ یہ مختلف جو ہے یہ الفاظ ہے جو ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈز میں آتے ہیں۔ دوسرا جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے ایکرونیمز۔ تو ایکرونیمز کیا ہے؟ انگلش لینگویج میں ایکرونیمز آپ کو مطلب ایکرونیمز میں ہمارے پاس ایک فار ایگزامپل ایک فریز ہے نا، ایک فریز، اور اس سے آپ جو فرسٹ لیٹر ہے یا لیٹرز ہے، مطلب اگر آپ فرسٹ حرف لے لیں یا حروف لے لیں ان میں سے، اور ان سے الگ ایک لفظ بنائے، الگ چیز کی مطلب ایک پروننسیشن ہوتی ہے، مطلب لفظ اس سے وہ ماخذ ہوتا ہے نا، تو پروننسیشن میں وہ لفظ ایز اے ورڈ بولا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ناسا۔ اب ناسا کا کیا مطلب ہے؟ ناسا کا مطلب ہے نیشنل ایروناٹک اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ یہ ایک جو ہے وہ خلائی ادارہ ہے، اور اس سے جو ہے یہ جو فرسٹ لیٹر ہے نا، ناسا، این نیشنل، اور اے ایروناٹک اینڈ اسپیس اینڈ ایڈمنسٹریشن، اے، تو یہ ان سے لے کے اور ایک
جو ہے وہ پروننسیشن میں ایک ورڈ بنایا گیا ہے، ایک لفظ ہے جس کو ہم ناسا پروناؤنس کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مطلب پورا جو ہے وہ لفظ آپ کو نہیں کہنا پڑتا ہے، بس آپ نے جو ہے وہ جس طرح شارٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ آپ وہ لفظ ہی مطلب جس طرح نیوز ہے نا، نیوز NEWS، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایکرونیم ہے۔ اس کے علاوہ جو ایبریویشنز ہیں وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ASAP ایبریویشن ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں as soon as possible، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایبریویشن ہے اور یہ بھی ایکرونیم میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ ایبریویشن ہے DVD، ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک، اور بہت سے ہزاروں وہ ایکرونیمز میں آتے ہیں اور ہزاروں ایبریویشنز ہے جو موجود ہے۔ جو تھرڈ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ بیک فارمیشن کیا ہے انگلش لینگویج میں۔ تو بیک فارمیشن کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور ان الفاظ سے ہم کچھ ایلیمنٹس ہیں ہم اس کو ریموو کرتے ہیں۔ موسٹلی جو سفکسز ہوتے ہیں اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور ان سے ہم ایک الگ لفظ بناتے ہیں، تو اس کو ہم بیک فارمیشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ ٹیچر ہے نا، ٹیچر، تو ٹیچر سے اگر آپ یہ جو سفکس ہے ER، اگر آپ اس کو ریموو کریں تو ایک اور لفظ بنتا ہے ہمارے پاس، وہ ہے ٹیچ۔ تو ٹیچ ورب ہے ہمارے پاس، مطلب پڑھانا، اور ٹیچر جو ہے اس کا مطلب ہے استاد۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں بیک فارمیشن، کہ کسی لفظ سے ہم کچھ ایلیمنٹس کو ریموو کریں اور ان سے ایک الگ لفظ بنائے، تو اس کو ہم بیک فارمیشن کہتے ہیں۔ لاسٹ اور فورتھ ون ہے انٹرسٹنگ پوائنٹ، وہ ہے بلینڈنگ۔ اب بلینڈنگ بھی ایک کمپاؤنڈ ٹائپ ہے، اس میں بھی ہم ایلیمنٹس کو جو ہے وہ کمبائن کرتے ہیں، لیکن یہ کمپاؤنڈ سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ کمپاؤنڈس میں ہم الفاظ کو دو پورے الفاظ کو ہم ایک کر کے بناتے ہیں اور کمبائن کرتے ہیں، لیکن بلینڈنگ میں ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ بلینڈنگ میں ہم ایک لفظ سے جو فرسٹ پارٹ ہے وہ دوسرے لفظ سے جو لاسٹ پارٹ ہے اس کو ہم کمبائن کرتے ہیں اور ان سے ہم ایک اور لفظ بناتے ہیں، جسے نا ایک انٹرسٹنگ ورڈ ہے، آپ ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا، جسے ہم کہتے ہیں برنچ۔ اب برنچ جو ہے یہ ایک لفظ ہے، اور برنچ کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے جو آپ ناشتے کے بعد اور دوپہر کے کھانے سے پہلے، مطلب اس کے درمیان میں آپ جو کچھ کھاتے ہیں اس کو ہم برنچ کہتے ہیں۔ مطلب بریک فاسٹ سے اور لنچ سے نکلا ہے۔ بریک فاسٹ میں انہوں نے جو ہے یہ BR اور لنچ سے جو ہے UNCH، تو BRUNCH بن گیا برنچ۔ تو برنچ وہ کھانا جو آپ ناشتے کے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کو ہم برنچ کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور لفظ ہے چاکلیٹ۔ چاکلیٹ سے انہوں نے چوکو، اور ایک اور لفظ ہے الکوہلک۔ الکوہلک سے HOLIC، سو یہ بن گیا ہے چاکلیٹ اور الکوہلک، تو اس سے بن گیا ہے چاکلیٹ۔ تو چاکلیٹ وہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایڈکٹ آف چاکلیٹ، وہ بندہ جو چاکلیٹ کھانے کا عادی ہو، اس کو ہم چاکلیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ چاکلیٹ جو لفظ ہے یہ بھی بلینڈنگ سے بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہے اسموگ، SMOG، اسموگ۔ تو اسموگ جو لفظ ہے یہ اسموک اور فوگ سے نکلا ہے۔ جب اسموک اور فوگ کا آپ اس کو بلینڈ کریں، اس کی بلینڈنگ کریں، تو یہ بن جاتا ہے اسموگ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کلاس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اپنی 4 پوائنٹس جو آج ہم نے ڈسکس کیے، جو نمبر 1 ہمارے پاس تھا کمپاؤنڈ، اور اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا وہ ہے ایکرونیم، اور پھر تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس تھا بیک فارمیشن، اور فورتھ ون ہمارے پاس تھا بلینڈنگ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو، انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچے، اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ۔